7 کی طالبہ دانیہ ممتاز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صلی علی رسولہ الکریم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز مہمان خصوصی، استاد اکرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قومی تعمیر و ترقی اور نوجوان طلباء۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک پرشکوہ قوم کے بنیادی ستون اس کے بااخلاق نوجوان طالب علم ہوتے ہیں جو قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج جب ہم قومی تعمیر و ترقی میں طلباء کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلباء نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک قومی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا اور انہیں کیا کام سر انجام دینے چاہیے۔ جناب صدر، اگر ہم غور کریں تو اس وقت سے لے کر اب تک ملک میں جو ترقی نظر آ رہی ہے اس میں طلباء کا کردار مشعل راہ ہے۔ اس وقت جب ہزاروں مہاجرین ملک کی تقسیم پر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، سکھوں اور ہندوؤں نے اس نوزائیدہ ملک کو زخموں اور لاشوں کا تحفہ دیا تھا۔ اس وقت نوجوان طالب علم ہی تھے جنہوں نے کیمپوں میں جا کر زخموں پر پھائے رکھے، یتیموں کے سر ڈھانپے، عورتوں کے سر ڈھانپے، بچوں کے سہارا بنے، بزرگوں کو تھاما۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا یا آسمانی بلاؤں سے واسطہ پڑا تو طالب علموں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پوری قوم کا حوصلہ بڑھایا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم حیض موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، برصغیر اس واقعے کا چشمدید گواہ ہے کہ مسلمان نوجوان سر تاپا کفن میں لپٹے مقصد عظیم لے کر میدان عمل میں آئے۔ اس جرم کی پاداش میں انہوں نے ایسی تکالیف اٹھائی کہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ کر اپنی بہنائی کھو بیٹھے۔ اسلام کی شہدائیوں نے اپنے جوان بیٹوں، معصوم بیٹیوں اور نوعمر بیٹوں کو اپنے خون میں نہاتے دیکھا۔ انہوں نے ہر ایسی چیز قربان کر دی جو مقصد کی راہ میں حائل نظر آئی اور پھر انہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دیا اس ملک کی آبیاری کے لیے، اس پاک دھرتی کے حصول کے لیے، جہاں آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں اسلامی قدروں کے مطابق گزار سکیں اور عالم اسلام ہمارے ملک پاکستان پر بچا طور پر فخر کر سکے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آئے ہیں۔ اے میرے ارباب دانش، مسلمان یہ طالب علم ہی ہیں جنہوں نے قومی تعمیر و ترقی کے لیے بے شمار فلاحی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ کہیں بلڈ بینک ہے تو کہیں بک بینک۔ یہ طالب علم ہی ہیں جو ہمیں مختلف روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، صحافی، وکیل، شاعر اور مقرر اور استاد، یہ سب مختلف انداز سے ملک کی ترقی میں مگن ہیں۔ میجر عزیز بٹی شہید، کیپٹن سرور شہید، پائلٹ افسر راشد مہناز شہید، یہ ایسے طلباء ہیں جنہوں نے ملک کی آن پر قربانی دی ہے۔ یہ استاد ہی تو ہیں جنہوں نے نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کیا ہے۔ چونکہ نئی پود کا زیور تعلیم سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے کالجوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء بھی قومی تعمیر و ترقی کا راز ہیں۔ لہٰذا میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہوں گی کہ وہ اپنا پورا دھیان اپنی تعلیم پر دیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان طلباء پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ تعمیر وطن اور ترقی و خوشحالی کا دورہ رہے، تاکہ تعمیر و ترقی و خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علم ایک لازوال اور بہترین طاقت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ستارے آسمان کا زیور ہیں اور تعلیم یافتہ انسان زمین کی زینت۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم ایک زبردست طاقت ہے۔ جناب صدر، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ طالب علم کی ایک جنبش قلم نے وہ کام سر انجام دیے ہیں جو ہزاروں تلواریں بھی نہ دے سکی۔ اگر آپ ایک مرتبہ قائد اعظم نے طلباء سے فرمایا کہ آپ اپنا پورا دھیان اپنی تعلیم پر دیں، اگر آپ تعلیم یافتہ نہ ہوئے تو نہ صرف آپ پیچھے رہ جائیں گے، خدا نخواستہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق
یہ کام دنیا کی امامت کا۔ اے میرے باب دانش، قائد اعظم کے اس فرمان سے ظاہر ہوا ہے کہ صرف تعلیف کا عام ہونا ہی کسی قوم کی ترقی کا راز ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہاں یہ کہنے میں حق بجانی ہوں کہ طالب علم کا تعلیم حاصل کر لینا ہی کسی قوم کی ترقی کا راز ہے۔ لہٰذا میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہوں گی کہ وہ اپنا پورا دھیان اپنی تعلیم پر دیں اور اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں اور اپنے علم کو مفید کاموں میں خرچ کریں اور اخلاقی اقدار کو اجاگر کریں اور اپنے علم کو نہ صرف محض مادی لذات زندگی اور مادی خواہشات نفس کی تکمیل میں صرف کریں، بلکہ اسے روحانی اور اخلاقی کمالات کا پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ والسلام۔